الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے والدین کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی، اور آج جو باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی جان لیں کہ آج یہ میرا آخری درس ہے، آج میرا ٹکٹ ہے، ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا۔ لیکن میں نے جو بھی کچھ بیان کیا، اس کے درمیان اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو تکلیف پہنچا ہو، کسی کا دل دکھا ہو، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، معاف فرمائیں۔ آج جو باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو بہت ساری اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم اسے گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ نے دیا ہے، ساتھ یہ بھی بتلایا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ہر ایک انسان کے پاس نعمت ہے۔ انسان کے پاس جو جسم ہے نا، اس میں ہی بڑی قیمتی نعمتیں، آنکھ، دل، گردے، پھیپھڑے، یہ سب نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کا حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھے۔ تو ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں تو تھوڑا غور کریں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، تو ہمیں اس سے پوچھا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی مناسبت سے میں ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، اس میں چند بڑی اہمیت والی نعمتیں ہیں، اور خصوصاً سے اس کا تذکرہ ہے کہ ان کے بارے میں تو پوچھا ہی جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ آپ تصور کیجئے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ ہم سے سوال کرے اور اس کا ہمیں جواب دینا رہے، ہماری کیا حالت بنے گی؟ دنیا کے اندر عدالت میں جج کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے اور جج سوال کرتا تو ہوا نکل جاتی ہے، جبکہ جج کیا کرے گا؟ بہت ہوگا پھانسی کی سزا سنا دے گا، یہی کرے گا نا، مر کے ختم ہوگی کہانی۔ لیکن اللہ کا معاملہ بڑا سنگین ہے، وہ پوچھا اور اگر ہمارا جواب نہیں بن پایا تو آپ تصور کیجئے کیا ہوگا۔ اس لیے اس پر غور کیجئے، بہت ٹھنڈے دل سے غور کیجئے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں جب تک 5 سوال نہیں کر لیے جائیں گے آپ کے قدم ہل نہیں سکیں گے۔ 5 سوال میں سے کیا کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال ہوگا اس زندگی کے بارے میں، کہاں گوائے ہو؟ جو اللہ نے ہمیں دی ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، وہاں یہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جھوٹ پھوٹ کیسے بھی کر کے جواب دے دیا اور بات بن جائے گی۔ وہاں تو جھوٹ بالکل چلے گا ہی نہیں، چلے گا بالکل نہیں چلے گا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے بچہ اسکول پڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد کہیں کرکٹ کھیلنے لگتا ہے، 1-2 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، گھر پہ آیا، والد صاحب پوچھے کہاں تھا؟ کہا وہ مار صاحب تھوڑا لیٹ تک پڑھا دیے، چھٹی مل گئی۔ ایسا چانس دنیا کے اندر نا، لیکن آخرت کے اندر ایسا چانس نہیں ہے۔ اچھا، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ صاف صاف بتانا پڑے گا اور خود پتہ چل جائے گا۔ آپ کی یہ زندگی جھوٹ بولنے میں گزر رہی ہے، جوا کھیلنے میں گزر رہی ہے، شراب پینے میں گزر رہی ہے، دوسروں کا حق دبانے میں گزر رہی، کیا کہاں گزر رہی ہے؟ یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے ایک بات، آپ رات میں جب سوئیں یا اٹھیں 24 گھنٹے میں نا، تو اپنی 24 گھنٹے کا جائزہ لیں کہ آج ہم نے کیا کیا نیکیاں کی ہے اور کیا کیا ہم نے برائیاں کی۔
بہت سنگین معاملہ ہے، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس کے بارے میں غور کریں۔ وعن شبابہ، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانوں، جوانی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیا کرتے ہو اس جوانی میں؟ جوانی کی بات تو اللہ کو بہت پسند ہے، وہ ہے نا، عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے کوئی جوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اب تو عبادت کا تصور بڑھاپا ہے، لوگ عبادت کیا بڑھاپے میں کریں گے، بہت بڑی حماقت اور نادانی ہے۔ بڑھاپے میں کیا عبادت ہوتی ہے؟ نہ رکوع ہوتا ہے صحیح، نہ سجدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے کام چلاؤ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے گا، قبول کرے گا، لیکن اصل جوانی عبادت جو ہے نا وہ جوانی کی ہے۔ تو جوانوں، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، چاہے ہماری بہنیں ہوں چاہے ہمارے بھائی ہوں، جوانی تم نے کیسے گزاری؟ اور اگر یہی ہے کہ بیڑی میں گزارا، پینے میں، سگریٹ پینے میں، جوا کھیلنے میں، شراب پینے میں، اور گرل فرینڈ بنانے میں، موبائل کا جو دور آیا نا، جوانوں کی اللہ کی پناہ حالات بڑے خراب ہیں۔ موبائل چیک کرو پھر دیکھو کتنے فرینڈ ہیں، تو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، بس گرل فرینڈ بنا رہے تھے، ان کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے تھے، اور اسی میں جوانی ختم ہو گئی۔ یہ موبائل کا معاملہ بڑا سنگین ہے، کنٹرول کریں۔ موبائل کی بات آ گئی نا، تو جوان بچیوں کو تو آزادی کے ساتھ بالکل بھی موبائل مت دیں، نوٹ کرنے میری بات۔ ٹھیک ہے گھر میں موبائل ہے کبھی دیکھ لی، پرسنل کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب تک شادی نہیں ہو جاتی بچی کی کیا ضرورت ہے پرسنل موبائل دینے کی؟ بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور جوان بیٹوں کو بھی دیں تو یہ بول کے رکھیں کہ کبھی بھی میں تمہاری موبائل چیک کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ موبائل گھر میں اتنا سیفٹ رکھتا ہے، اتنا لاک رکھتا ہے نا کہ کوئی دوسرا کھول نہیں سکتا، اب کبھی کھول کے دکھاتا بھی نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ دال کالی ہے، پوری دال ہی کالی ہے۔ میری موبائل ہے، کوئی بھی کھول کے دیکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھول کے دیکھتے بھی ہیں۔ کیوں؟ دل صاف ہے تو موبائل صاف ہے، دل گندا ہے تو موبائل بھی گندی ہے، پھر وہ ایسا لاک کہ کوئی کھول بھی نہیں پائے گا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو یہ موبائل بہت ہی جوانوں کے لیے خطرناک ہے، اور موبائل چلانے کا ایک ہدف بنائیں۔ موبائل کیسے چلا جاتے ہیں؟ کیونکہ ضرورت بن گئی آپ چھوڑ نہیں سکتے، موبائل کا ہدف بنائیں۔ آپ موبائل جیب سے نکالیں نا، ابھی جیسے میں نے نکالا، کیوں نکالا؟ 10 دینے کے لیے۔ تو آپ موبائل جیب سے نکالیں تو پلان ہونا چاہیے کہ میں کیوں موبائل نکالا ہوں، وہ کام کریں اور رکھ دیں۔ اور اگر آپ ایسے ہی نکال دیے بغیر مقصد کے کہ چلو چلاتے ہیں، کوئی ہدف نہیں بنایا، تو موبائل پھر آپ نہیں چلائیں گے، پھر موبائل آپ کو چلائے گی۔ ایسے ہی ہو رہا نا، کئی گھنٹے موبائل میں مست ہے، فلمیں دیکھتے، گندی گندی تصویریں دیکھتے، کیا دیکھتے، جوانی خراب کر رہے ہیں۔ تو جوانوں، آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ جوانی کہاں گزار کے آئی ہے، کیا جواب بنے گا؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو کھڑا ہونا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ التَّصَوُّفُ فِي مَا أَنْفَقَهُ، اور مال کے بارے میں، ہائے مال، مال تو مال ہے، مال سے کس کو محبت نہیں ہے جی؟ مال تو مال ہے، ہائے مال آنے دو۔ مال سے محبت تو سب کو ہوتی ہے، مگر آنے اور جانے کا راستہ صحیح ہونا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے مال کے تعلق سے بہت ہوشیار رہو، کہاں سے کما رہے ہو، حلال طریقہ ہے یا حرام ہے، یا بندوں کا حق دبا کے بیٹھے ہو، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور مال کی بات آ گئی تو ایک بریکر کی بات بتاتا چلوں، دل تو میرا نہیں کہہ رہا تھا کچھ وجوہات کی بنا پر، لیکن نہ چاہتے ہوئے کسی ایک اللہ کے بندے نے کہا کہ اس پہ بھی بولو، یعنی بزبان حال کہہ رہے تھے کہ سب پر بولتے ہو تو اس چیز پر کیوں نہیں بولتے ہو، گویا خلاصہ ہے۔ اور مجھے بھی احساس ہوا کہ یار مجھے بولنے کا موقع ملا، اور اگر میں ساری باتیں بول لیا اور یہ نہیں بولا تو کل قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ بولنے کا موقع ملا تھا اور تقریباً 99% لوگ اس میں ڈوبے ہوئے تھے تو تم نے کیوں نہیں بولا، تو مجھ سے بھی جواب نہیں بن پائے گا۔ اس وجہ سے میں بولنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ مال کے تعلق سے ہمارے یہاں جو معاملہ ہے نا، وہ بہنوں کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، سب اس میں انمول، حاجی، نمازی، مولوی صاحب، اپنے کو میں شامل کر کے بولتا ہوں، بہت ٹیڑھا معاملہ ہے۔ کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن، وہ آپ نے سنا نا ایک بندہ آئے گا
جس کے پاس نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی. کیسے ہوں گی؟ پہاڑوں جیسی ہوں گی. لیکن کنڈیشن یہ ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے. سارے لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے حصے کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے. نتیجہ آخر میں کیا ہوگا؟ وہ کنگال ہو جائے گا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نیکیاں ہماری بہنیں لے کے چلی جائیں، کیونکہ سب کا معاملہ یہی ہے. ایسا ہی ہے نا، سب کا معاملہ یہی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا، کہنا بھی چاہیے کہ بہنوں کا حصہ دے دو، دینا بھی چاہیے. لیکن اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم معافی تلافی تو کرا ہی لو مرنے سے پہلے. بہت سنگین معاملہ، مرنے سے پہلے معافی تلافی کرا ہی لو. خاص طور پر ہمارے بزرگوں، بوڑھوں، اس پر توجہ دو مرنے سے پہلے، کیونکہ دینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. میں اپنی بات بتاؤں، اس لیے نہیں کہ میں کوئی بزرگ ہوں، میں اس لیے بتاتا ہوں، ایک تو صفائی بھی ہو جائے گی، دوسرا لوگوں کے لیے عبرت بھی بنے گا. میں نے کہا جب گھر میں کہ میں اپنی بہنوں کا حصہ دوں گا تو میرے خلاف بوال کھڑا ہو گیا. میرے بھائی لوگ مجھ سے لڑنے لگ گئے. آخر میں نے کہا اچھا میں غلط کر رہا ہوں کہ صحیح، مجھے یہ بتاؤ. پھر آخر میں سلنڈر ہو گئے. پھر میرے ایک بھائی چھوٹے تھے، انہوں نے کہا یار اگر مولانا سعید صاحب جنت لیں گے تو ہم کو بھی تو جنت چاہیے. انہوں نے کیا، اور باقی 3 لوگ سلنڈر ہو گئے. ایک صاحب نے کہا میں بھی دوں گا، لیکن گھر میں ایسا بوال ہوا نا کہ بیچارے وہ سلنڈر ہو گئے. تو اگر دینا بھی چاہیں گے نا تو گھر میں پنگا ہو جائے گا. گھر والی کہے گی اگر دو گے تو میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں. اتنے خطرناک نتائج ہیں. تو مسائل یہ ہے کہ اگر نہیں تو کم از کم معافی تلافی تو کرا ہی لو مرنے سے پہلے، ورنہ سنگین معاملہ ہے. اور اگر دل جلائے ہو بہنوں کا تو اتنے آسانی سے معاف بھی نہیں ہوگا. اگر آپ دل جلائے اور جا کے کہہ دے بہن معاف کر دو، ایسا ویسا ہے، تو اگر اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے معاف کر دیا، تو یہ سمجھ لینا وہ معاف نہیں ہوا ہے. جب تک دل سے بالکل صاف کر کے اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو معاف نہیں ہوگا. تو اس معاملے میں تھوڑا غور کر لینا مہربانی کر کے. اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بول رہا ہوں اپنا دامن بچانے کے لیے، ورنہ معاملہ ہر ایک کے لیے سنگین ہے. کیونکہ اس میں 99% سب فالٹ ہیں، حاجی نمازی. 99% کیا، اگر 100% کہوں تو بھی بےجانی ہوگا. لیکن 1% بچا رہا ہوں، کیونکہ کبھی کوئی کہے نہیں میں نے تو دیا حق، تو 1% بچنے کے لیے. ورنہ 99% بیچارے سب اس میں انمول ہیں. بہت سنگین معاملہ ہے. خاص طور پر بزرگوں، بوڑھوں بیدار ہو جانا اور اپنا مسئلہ حل کر لینا. ورنہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. مرنے کے بعد ساری نیکیاں کئی بہنیں ہڑپ نہ لے جائیں اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے. تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے حقوق العباد کے تعلق سے. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. اور ایک سوال ہوگا کہ جو تم نے سیکھا اس پر عمل کتنا کیا. جو تمہارے پاس دین کی جانکاری تھی اس پر عمل کتنا کیا. اس میں سوال یہ ہوتا کہ صرف مولوی حضرات تو ہی ہیں، ان کے لیے تو بچنا ناممکن ہے اگر فالٹ ہیں، کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس میں جس کے پاس جو جانکاری ہے اس جانکاری کے حساب سے اس کو عمل کرنا ہی ہے. نہیں کرو گے جرم ہے. یہ بھائی سب کو پتا ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھنی فرض ہے، کمپلسری ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، سب کو پتا ہے. پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھتے تھے بھائی؟ زکوٰۃ دینا فرض ہے، کس کو نہیں پتا ہے؟ کوئی ہے جو کہے نہیں میں نہیں جانتا ہوں کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ سب کو پتا ہے. کیوں نہیں دے رہے تھے؟ پوچھا جائے گا. جھوٹ بولنا جرم ہے، پوچھا جائے گا. پتا تھا نا کیوں بول رہے تھے؟ شراب پینا حرام تھا، پتا ہے نا کیوں پی رہے تھے؟ دھوکہ دینا حرام تھا، پتا ہے کیوں؟ یعنی جو بھی جانکاری آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس پر تم نے عمل کتنا کر کے آئے ہو، یہ سوال ہوگا. اسی لیے بعض لوگ جہالت ہے، وہ کہتے ہیں یار دین کے علم سیکھو مت، کیونکہ سیکھو گے تو پھر سوال ہوگا. تو بہتر ہے کہ سیکھو ہی مت. تو نہ جانو نہ عمل کرو، چھٹی ہو جائے گی. یہ بڑا سنگین معاملہ، ایسا نہیں ہے. پہلے سوال یہ ہوگا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں تھی. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو پہلا سوال یہ ہو جائے گا تم نے سیکھا کیوں نہیں تھا. یہ اور سنگین ہو گیا نا. بھائی ہم نے یہ لائف زندگی جو دی تھی کیا کرنے کے لیے؟ صرف کھانے اور دنیا میں عیش کرنے کے لیے. ایک کام تو جانوروں سے بھی ہو رہا تھا، تم کو ہم نے اس لیے تھوڑا پیدا کیا تھا.
تو یہ چیزیں ہیں، خاص طور پر جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کے تعلق سے آپ بات بیدار رہیں، اس کا استعمال آپ ویسا کریں جیسا اللہ چاہتا ہے، تو حقیقت میں آپ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ بھولے ہوئے ہیں، دنیا میں مست ہیں، تو دیکھیں یہ جوانی زندگی عمر اچانک جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بات ہماری لمبی ہو جائے گی معذرت کے ساتھ، کیونکہ میرا آخری درس ہے، آج میرا ٹکٹ ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی گستاخی وغیرہ ہوئی ہو تو معاف فرمائیں۔ میرا معاملہ کیا ہے، میں کہیں رہتا ہوں تو تھوڑا لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، تو اس پر تھوڑا توجہ دیں۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیک بنیں، دیندان بنیں، اچھے بنیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو نیک بنائے، آپ کے مسائل کے لیے کوئی حل نکالے، ہماری دنیا بنائے، آخرت بنائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔